السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما اللهم رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دل کی تصدیق ہے
روح کا اقرار ہے، دل کی تصدیق ہے، روح کا اقرار ہے، میرے آقا مجھے آپ سے پیار ہے، میرے آقا مجھے آپ سے پیار ہے، آپ احسن بھی ہیں، آپ اجمل بھی ہیں، آپ احسن بھی ہیں، آپ اجمل بھی ہیں، آپ کامل بھی ہیں، آپ اکمل بھی ہیں، آپ احمد محمد اور محمود بھی، ہر طرف آپ کی آپ کا مہکار ہے، ہر طرف آپ کی آپ کا مہکار ہے، دل کی تصدیق ہے، روح کا اقرار ہے، میرے آقا مجھے آپ سے پیار ہے، آپ کا پیار ہم کو عطا ہو گیا، آپ کا پیار ہم کو عطا ہو گیا، ہم پہ راضی ہمارا خدا ہو گیا، ہم پہ راضی ہمارا خدا ہو گیا، خواب سا لگ رہا ہے میرے دوستو، خواب سا لگ رہا ہے میرے دوستو، میری آنکھیں روزے کا دیدار ہے، میری آنکھیں روزے کا دیدار ہے، میرے آقا مجھے آپ سے پیار ہے، دل کی تصدیق ہے، روح کا اقرار ہے، میرے آقا مجھے آپ سے پیار ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات واسطے خاص، جو ساری کائنات رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے، پروردگار عالم ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کہ مدنی سرکار میرے اور حاضر دلوں کی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدس و اطہر و مبارک، رحمت و بخشش کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام، ائمہ دین، تابعین، تبع تابعین، محدثین دین رحمہ اللہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریے کم ہے کہ اس اللہ نے سانوں اپنے مقدس گھر کے اندر جمع ہو کے فریضہ کلمت المبارک ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا کی تھی۔ اللہ مجھ کو نکات کی حاضری میرے نیک دوست احباب نے امام بہنہ کی تشریف آوری اور اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، جو لوگ سنیے سنائیے علامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن پاک کے دو علیحدہ مقامات پر سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العالمین انسان کو خبردار کر رہے ہیں کہ اے انسان تو انسان ہی بن کے رہیں،
انسانیت حقیقت کے اندر خیر خواہی کا نام ہے۔ انسان وہ نہیں ہوتا جڑا اپنا پیٹ اگے رکھ کے لوگوں کے مال سے قبضہ کر جائے۔ انسان وہ نہیں ہوتا جڑا اپنا پیٹ اگے رکھ کے لوگوں کا مال کھائے۔ انسانیت یہ نہیں کہ بس اپنی ہی فکر ہے، انسانیت یہ ہے کہ دوسرے نے غماں اپنا غم سمجھا جائے، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا جائے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھی جائے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی جائے۔ آج سوچنا یہ ہے کہ اسی مشکل وقت کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی کتنے کو خیر خواہی کرتے ہیں۔ اپنے مسلمان کے حالات یہ ہیں، بھائی صبر بھائی کے ظلم اٹھا رہے، باپ بیٹے کا حق کھا رہے، بیٹا بہنا کا حق کھا رہے، بھائی بھائی کا حق کھا رہے، میاں بیوی کی آپس کے اندر نہیں بنتی، لڑائی جھگڑے فساد ہر گھر کے اندر اس وقت یہ معاملہ چل رہے۔ تو کسی بھی غیر ملک چلے جاؤ نہ چھوڑ کے پاکستان تو باہر، نہ تو سے ظلم ملے گا، نہ ڈاکہ، نہ چوری، نہ ہیرا پھیری، نہ دو نمبری، نہ ملاوٹ۔ کسی غیر اسلامی ملک کے اندر چلے جاؤ جتنے اسلام نہ ہو، جتوں کی حکومت اسلامی نہ ہوئے، غیر مسلم ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، انہوں نے بھی کچھ اپنے قانون نے۔ جو کام اسی کرنے سن وہ کام غیر مسلم کر رہے ہیں۔ سانو دین اسلام بھی لیا تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ سبق ملے کہ تسی دین اسلام کی نعمت اور مل چکی ہے، تو تسی اپنا مال جائز طریقے نال کمانا ہے، تو پھر جائز طریقے نال ہی اس کو استعمال کرنا ہے۔ ہیرا پھیری نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، دغا بازی نہیں کرنی۔ لیکن نہایت افسوس نال معذرت کے نال ایک گل کہاں کہ اسی صرف کلمہ لے رہے، اسی سمجھیں کہ کلمہ ساڈا ہے، چاہے اسی کوئی کام سیدھا کریے یا الٹا کریے، اسی بخشے بخشایا ساری جنت پکی۔ جہے کام اسی کرنے سن وہ کام کافراں نے رہے، جہے کام کافراں کرنے سن بڑی معذرت نال وہ کام اس وقت مسلمان کر چکے۔ یہ مسلمانی نہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جہاں کسی کا برا نہیں سوچتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی ہوتی ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، رحم دلی ہوتی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جہاں ظلم نہیں کرتا، نفرت نہیں پھیلاتا، عداوت نہیں کرتا، رشتہ داریاں نہیں توڑتا، تکبر آکڑ غرور نہیں کرتا۔ یہ ہے مثالی مسلمان، اور ایسے لوگوں کے اندر ہی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ میں بہت بڑے ولی اللہ محدث نے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے، انہوں نے الفاظ یاد آئے۔ وہ کیا کرتے سن کہ تسی اگر اپنے آپ کا ٹیسٹ کرنا ہوئے نا کہ سانو پتہ کیویں چلے گا کہ ساڈا اللہ راضی ہے، ایک پیمانہ تسی چیک کرنا ہوئے نا، ترازو تواڈے ہاتھ دے اندر ہے،
جب تواڈے دل دے اندر نرمی آ جائے، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خائی آ جائے، دل کی سختی دور ہو جائے، لڑائیاں جھگڑے فساد ختم ہو جان، جب تواڈے دل کے اندر نرمی آ جائے تو سمجھ لو کہ میرا اللہ میرے لیے راضی ہے۔ اس سب کو بڑی نشانی اللہ کی رضامندی، جس کو اللہ نرم دل دے دے۔ آئیے اللہ کے قرآن کے اندر بھی وضاحت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے مومنو، آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہا کرو، ایک دوسرے نال صلح صفائی نال رہا کرو، تے اللہ دے کولوں ڈرتے رہا کرو۔ جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دے بارے دل صاف رکھتا ہے، مسلمان بھائی دے بارے خیر خائی والے جذبات رکھتا ہے، رحم دلی والا معاملہ کرتا ہے، تے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کے کولوں ڈرتا رہتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جیڑا خوش نصیب دو کام کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس سے اپنا رحم و کرم فرما دیتے ہیں، اپنا خاص فضل کر دیتے ہیں۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جیڑا دوسریاں دا حق چھین کے، دوسریاں دا حق غصب کر کے اپنے منہ دے اندر ڈال دے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومن تے مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے جڑا اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے نال نیکی کرتا ہے، اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہے، لیکن کوئی مسلمان آیا ہے، کوئی مجبور آیا ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، کوئی جناب مجبور آیا ہے اس کی مجبوری دور کرتا ہے، کوئی پریشان آیا ہے اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا بندہ سانو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، ایسا بندہ سانو بڑا محبوب ہے۔ آئیے بابے جی بکار اور یار انسان تو انسان ہے، انسان کو اللہ نے اعلیٰ مخلوقات کے وچوں بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں میں مخلوقات کے وچوں انسان کو سب تو اعلیٰ بنایا ہے، انسان کو سب تو افضل بنایا ہے۔ اور یار انسان تو انسان ہے، اگر کوئی جانور بھی نیکی کرے تو وہ جانور بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، وہ جانور بھی اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ آئیے احباب زی وقار اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر چھوٹے سے جانور کا ذکر فرمایا ہے، چھوٹے سے جناب جانور کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جانور کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کی پوری سورت کی قرآن بنا کے میرے تیرے محبوب کے سینہ پاک نازل کر چکی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن سنو، سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے جانور کا ذکر کیتا ہے کہ عربی کے اندر چیونٹی جڑی نا کیڑی، اس کو نمل کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس چیونٹی کے نام کو پوری سورت نازل کی تھی، سورہ نمل۔ اللہ رب العالمین نے میرے تیرے محبوب پیغمبر تے سینہ پاک تے قرآن پاک کی آیتاں نازل فرمائیاں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے میرے تیرے محبوب نو نبی سلیمان کا واقعہ بیان کیتا۔ اللہ نے جناب واقعہ دسیا میرے تیرے محبوب نو، تے میرے تیرے محبوب نے اگے مینوں تینوں جناب واقعہ سنایا، بلکہ اللہ نے قرآن پاک کی اس سورت کے اندر
بڑی تفصیل نال واقعہ ذکر کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سونیا ساڈا نبی سلیمان اپنے لشکر دے نال جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، تے اگے جناب ایک چونٹیاں کا گھر موجود ہے۔ چونٹی نے زمین دیتا ہے اندر اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں۔ تو ایک چونٹی نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر آ رہے ہیں، انسان آ رہے ہیں، تے لہٰذا جی اسی اتنے باہر رہی ہاں تو اس لشکر نے سانو روک دینا ہے، سانو پیرا تھلے لگا دینا ہے۔ چونٹی نے آواز لگائی اپنیاں چونٹیاں، اپنیاں نال دیاں جڑیاں نے نا ساتھی چونٹیاں، انہاں نوں آواز لگائی۔ چونٹی آواز لگاتی ہے، چونٹیوں سلیمان نبی دا لشکر آ رہا ہے، سلیمان نبی دا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا سی ساریاں مر جاؤں گیاں، اپنے اپنے جناب سوراخاں دے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے جناب جڑے تہاڈیاں پھلاں بڑیاں نے جڑی زمین دے اندر تہاڈے تہ خانے دے اندر تہاڈے جناب رہائش کا سسٹم موجود ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ دیکھو ایک چونٹی ہے، ایک چونٹی ہے، وہ جانتی کو اعلان کیتے بغیر بھی چھوڑ سکتی سی، لوگ سکتی سی کہ میں تے لوگ جاواں، میں تے بڑھ جاواں، نہیں، اس کے اندر جذبات موجود نے خیر خائی والے۔ آج تو سگا بھائی سگے بھائی دی جڑا بڑھ رہے ہیں، آلہ مخلوقات ہو کے آلہ تخلیق دے وچوں بنیا ہویا آلہ انسان ایک دوسرے دیا جڑا بڑھی جاتے ہیں، ایک دوسرے دے بارے برا سوچ رہے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی دی دوائی لا رہے ہیں۔ دیکھیے جناب چونٹی نے اعلان کیتا ہے، حالانکہ چھپ سکتی سی، لوگ سکتی سی کہ چلو میری جان تو بچ جائے گی، لیکن خیر خائی کا جذبہ میں کو اس واقعے کے اندر ساڈے واسطے بڑا بڑا سبق موجود ہے، بڑی بڑی نصیحت موجود ہے۔ عقل مند واسطے اشارہ کافی ہوتا ہے، سیانیاں دی مثال ہے، عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور یار بھی ایک چھوٹا جہا جانور ہے، انسان کو اللہ نے اتنا جناب عظیم بنایا ہے، اتنے پیارا جناب نقطے کم تے کہاں عطا کیتیاں نے، اتنا پیارا چہرہ عطا کیتا ہے، اتنی پیاری جسامت عطا کیتی ہے، دل جیسی نعمت عطا کیتی ہے، دماغ جیسی نعمت عطا کیتی ہے، سوچن واسطے دماغ دیتا ہے، فیصلہ کرنے واسطے دل دیتا ہے۔ دل و دماغ اللہ نے جناب تیری پسندیدگی واسطے یا ناپسندیدگی واسطے بنائے نے، اتنے جناب سارا کچھ نعمتوں ہونے کے باوجود میں تے تو اللہ کی کیویں ناشکری کرتے ہیں، اللہ کو کیویں ناراض کرتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر ساڈے واسطے بڑا بڑا سبق موجود ہے۔ کسی تے مشکل وقت آ جائے اس کا تماشا نہ دیکھیا کر، کسی تے برا وقت آ جائے، کسی تے آزمائشیاں کھڑیاں آ جائیں اس کا تماشا نہ بنایا کر، اس کے نال خیر خائی کریا کر، چاہے وہ تیرا رشتہ دار ہے یا جناب تیرا یار ہے، کوئی بھی ہے، تینوں پتہ چل جائے کہ میرا فلاں مسلمان بھائی اس وقت مجبوری کی حالت کے اندر ہے، اس وقت جناب پریشانی کی حالت کے اندر ہے، اس وقت مصیبت کے عالم کے اندر ہے، اس کے نال خیر خائی کریا کر، اس کا تماشا نہ کریا کر، اس کے گلو کنارہ کش نہ آیا کر، اس کے کام آیا کر، خیر خائی کریا کر۔ اللہ معاف کرے ایک جناب سکا بھائی سکے بھائی دی خیر خائی نہیں کر سکتا، سکا بھائی بلکہ کتنے کا سارے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ سکا بھائی یہ اگر اللہ نے ایک بھائی کو دولت زیادہ دے دیتی ہے نا تو دوسرا بیچارہ کمزور ہے کاروباری معاملے کے اندر، تو جیڑا تگڑا ہے وہ ہمارے بھائی کو سلام بھی نہیں دیتا کہ میرے کو کوئی سوال ہی نہ کرتے، میرے کو کچھ پیسے نہ مانگ لے، اتنا تک حالات خراب ہو چکے۔ نانا میرے ویر ایک انسانیت نہیں، انسانیت یہ ہے کہ اگر تینوں اپنی بھی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے باوجود تیرے سامنے تیرا کو مسلمان بھائی اپنی ضرورت لے کے آ گیا ہے، کوئی مجبوری لے کے آ گیا ہے، اس کی مجبوری دور کر، اس سے جناب اس دنال خیر خائی کر۔ یہ انسانیت سانو ایک چھوٹی سکھا رہی ہے۔ قرآن کھول کے کدے دیکھنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے نے، انہوں اللہ نے معجزہ دیتا سی، سلیمان نبی جانوراں دیاں بولیاں سمجھ جایا کرتے سن۔ سلیمان نبی نو اللہ نے معجزہ دیتا سی کہ سلیمان نبی جانور دے بولی بولدے تو سلیمان نبی نو فوراً سمجھ جاندے۔
سلیمان نبی نے چیونٹی نو جناب سلیمان نبی اگے اگے نے لشکر پیچھے پیچھے چیونٹی کی جدو آواز سنی نا کہ چیونٹی اپنی ساتھیوں کو آواز لگا رہی ہے کہ چھپ جاؤ لک جاؤ بڑا بڑا لشکر آ رہا ہے سانو لگا دیں گے. سلیمان نبی نے اس چوٹی کی آواز سنی تو جلدی جلدی اگے ہو گیا اس چوٹی نو ہاتھ پہ اٹھا دیا. تو سلیمان نبی چوٹی نال مخاطب ہوئے نے چوٹی نو کہندے نے تینوں اپنے نال والیاں دا بڑا خیال ہے تینوں اپنے نال والیاں دی بڑی خیر خائی ہے بڑی تو جناب انہاں دی خیر خائی کر رہی ہیں بڑی خیر مانگ رہی ہیں لہذا تیرا اے عمل مینوں بڑا چنگا لگیا ہے تیرا اے عمل مینوں بڑا پیارا لگیا ہے من بول کی منگنا چاہتی ہے تے جھوٹی دا کیتا ویکھ جھوٹی دا کیتا ویکھ کہ میں تے تو بھی اپنے عقیدے دی اصلاح کر رہی ہے ایک جانور ہو کے بھی دوسروں اس کو جناب سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں مشکل ڈالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جناب دکھ دور کرنے والا. جھوٹی کہتی ہے سلیمان نبی میں تیرے کو نہیں مانگنا ہے تو کچھ دین جوگا ہی نہیں اے سلیمان نبی میں تیرے کو نہیں مانگنا ہے دین والی تو اللہ کی ذات ہے اس کو نہیں مانگنا ہے. سلیمان نبی کہتے ہیں نہیں تو کچھ مانگتے صحیح جگر میرے کو ہمت ہے تو دیاں گا. جھوٹی کہنے لگی اے سلیمان نبی کہ تسی زیادتی کر رہے ہیں نا پھر این کرو میری زندگی کچھ عرصہ بڑھا دے میری سامہ کچھ عرصہ بڑھا دے میں نے اللہ لمبی زندگی دے دے. تو سلیمان نبی مسکرا پہ ہنس پہ کہنے لگے تو بڑی عقل مند ہے میں نبی ہو کے اپنی زندگی بڑھا نہیں سکتا دس میں تیری زندگی کی میں بڑھانا گا میں تو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کہ میں بڑھا لوں ایک سال ہی بڑھا لوں میں تیری زندگی کی میں بڑھا لوں. تو جھوٹی بول کے کہنے لگی سلیمان نبی میں بھی یہی بات کروں دسنا چاہنی ہوں کہ میں تیرے کولو کچھ نہیں مانگنا میں اپنے اللہ دے کولو مانگنا ہے بچان والی اللہ دی ذات ہے زندگی دین والی اللہ دی ذات ہے اور روزی دین والی اللہ دی ذات ہے موت دین والی اللہ دی ذات ہے دکھ تے سکھ دین والی اللہ دی ذات ہے. اے سلیمان نبی تو کچھ کرن جوگا نہیں اللہ فرماتے ہیں وَيُوسِرُونَ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مولا کائنات فرماتے ہیں حقیقت کے اندر مسلمان ہوئے جس میں اپنی ضرورت ہوئے اپنی ضرورت کے باوجود اپنے کسی مجبور بھائی کی مدد کر دیتا ہے اپنی ضرورت کو سیٹ دے رکھ کے اپنے مسلمان بھائی کی مجبوری دور کرتا ہے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے اس کی جناب پریشانی دور کرتا ہے اس کے نال انسانیت والا معاملہ کرتا ہے اس کے نال خیر خائی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سانو انسان بڑا پیارا لگتا ہے سانو انسان بڑا محبوب لگتا ہے. تمہارے سامنے ایک مسلم صحیح مسلم کا واقعہ بیان کر کے بات احترام کی طرف لے چلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام سن کے مولا دے سینے ٹھنڈ پہندی ہے لہذا ٹھنڈ پہ جانی چاہیے. نبی پاک دا نام آئے گھٹ وقت کے درود پڑھیا کر میں اپنی محبت دا اظہار کرا کہ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے ظلمتاں جہالتاں معراج مک گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے ظلمتاں جہالتاں معراج مک گئے. اللہ دی سو دلاں دے وچ ایمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے. اور ابو ایوب
نسی پر نصیب بھی سی گل ابو ایوب مارسی پر نصیب بھی سی گل سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول پہلی باری جگ تے میزبان سد گئے پہلی باری جگ تے میزبان سد گئے آقا میرے آئے تے جہان سد گئے آقا میرے آئے تے جہان سد گئے اور بیٹیاں دے قافلہ دے دل ہی ڈول گئے بیٹیاں دے قافلہ دے دل ہی ڈول گئے زہرا چین میرا جدوں آقا بولتا ہے زہرا چین میرا جدوں آقا بولتا ہے زہرا چین میرا جدوں آقا بولتا ہے اے ہو بول ساریاں دھیاں دے سرانوں کٹ گئے آقا میرے آئے تے جہان سد گئے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نے واقعہ سناتے کہ میرے صحابہ پہلے دور کے اندر ایک تاجر تجارت کرنے واسطے کسی دوسرے علاقے کے اندر گیا خریداری کرنے واسطے سامان خرید لیا پیسے کم ہو گئے سامان زیادہ خرید لیا پیسے کم ہو گئے وہ بڑا پریشان ہے کی کرا کوئی اتنے واقف ہی نہیں اس دوسرے علاقے کے اندر کوئی جان پہچان والا بندہ ہی نہیں جس نے کو لوگوں نے ادھار پیسے پکڑ لوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آخرکار لگ دیا اس میں اللہ والا نظر آیا ایک نیک بندہ نظر آیا کہنے لگا بھائی اس جناب اس اللہ والے کے کول جا کے کہنے لگا بھائی میرے سر تے تھوڑی مشکل آ گئی ہے کچھ رقم میں ادھار دے دیو میں وعدہ کرتا فلاں دن تیری رقم واپس کر دیا گا فلاں دن تیری جناب پیسے واپس کر دیا گا وہ جناب اللہ والا کہنے لگا وہ جناب میں تینوں پیسے تے دے دیا لیکن میں تینوں جانتا ہی نہیں میری تیری پہچان ہی نہیں میں تینوں پیسے کیویں دیا وہ کہنے لگا یار میرا اس علاقے کے اندر کوئی واقف نہیں میں تجارت کی غرض نہ آیا پیسے کم ہو گئے نے پیسے تھوڑ گئے نے لہٰذا تو میرے تے اعتبار کر میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہنا میں اپنے رب کو گواہ بنا کے کہنا میرے تے تیرے درمیان اللہ ضامن ہے میرے تیرے درمیان اللہ کی ضمانت ہو گئی اللہ جو ضامن بنا کے کہنا کہ اللہ جناب اللہ نے میں ضامن بنا کے کہنا جناب میں تیرے نال وعدہ کر رہا ہوں اس وعدے پہ تیرا جناب تیرے پیسے پہنچ جان گے وہ جناب کیوں بھی اللہ والا سی اللہ تیری ایمان تے یقین پختہ رکھنے والا کہنے لگا کوئی گل نہیں رب تو بڑا ضامن اور ہو ہی کون سکتا ہے اس کا بھی اللہ تیرے نال ایمان پختہ ہے آج تو خیر سارے اندر ایمان ہے ہی نہیں نا 100% جو 1% ایمان سارے اندر ہے تو بڑی گل ہے آج حالات بھی کچھ تبدیل نے ہوں تو جڑا کوئی لینا نا ادھار لیندے وقت بڑا میٹھا ہوتا ہے جب دین دیواری آ جائے پھر کہتا تو میرا لگتا ہی کچھ میں تیرے جڑ دے ہوں تو ادھار دینا بھی ایک جرم بن چکی ہے ہجے بھی دنیا کے اندر بڑے اللہ والے موجود نے جڑے اللہ کے کوئی ڈرتے نے جنہاں دے دلوں کے اندر تقوی ہے وہ جناب اگر کسی کو کوئی ادھار دیتے ہیں تو انہوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جڑا میں وعدہ کیتے اس وعدے کو پہلے پہ پہنچا یا کم از کم اس وعدے پہ پہنچ جاؤ ہوں جناب انہاں دے درمیان اللہ ضامن ہے جناب وعدہ دل مقرر ہو گئے نے یہ جناب پیسے جڑا ادھارے لے رہے ہیں یہ کہنے لگا فلاں دن تیرے پیسے پہنچ جان گے فلاں دن تیری امانت تیرے کو واپس آ جائے گی انہاں دے جناب اس علاقے دے اندر درمیان دے اندر ایک دریا چلتا ہے دریا کی ایک سائڈ تے دوسرا علاقہ ہے جتھے جناب تجارت کرنے واسطے گیا ہے تے دریا کراس کرنا ہے دریا کی دوسری سائڈ پہ جڑا ادھار رقم لین
والا ہے، اس کا علاقہ ہے، یہ جناب وہ واپس آ گیا ہے، دریا کا نزدیک ہے، اپنے علاقے کے اندر واپس آ گیا ہے، واپس آیا ہے تو جناب اس کے پیسے اندر بندوبست کرنا شروع کر چڑے آئے۔ وعدے کا دن آ گیا، وہ آدمی پیسے لے کے نہ دریا کے کنارے پہنچ گیا، دولت لے کے دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا بڑی دیر انتظار کی تھی، کوئی کشتی نہ آئی، بڑا پریشان کہ میں وعدہ بھی کی، میں اللہ کی ضمانت بھی دی ہے کہ وعدہ جھوٹا نہ ہوئے۔ اس میں جناب دیکھا کہ جب کوئی چارہ نہ نظر آیا نا، اس میں ایک لکڑ نظر آئی، بہت بڑی لکڑی اٹھائی، اس نے درمیان کے اندروں دو ٹوٹے کیتے، درمیان کے وچوں چیر کے یا جناب اس نے سوراخ کر کے نا اس نے جو دولت رکھی اور پیسے رکھے اس نے جناب بند کیتا تے دریا کو نکل چلے۔ دریا کے اندر وہ لکڑ جناب اس نے سوڑ دی تھی، دریا کے اندر لکڑ تیرنا شروع ہو گئی، ادھروں وہ اس بھائی نے پیسے ادھارے دیتے سن، وہ انتظار دیتا ہے کہ آج میرے بھائی کا وعدہ سی، لہٰذا میرے بھائی نے ہر صورت اندر پہنچنا، دونوں کا ایمان دیکھ لو۔ اس وقت موبائل سہولت ہے نہیں، آج تو خیر موبائل سہولت بھی ہے، اس کے باوجود بھی کئی بندے بے ایمان ہیں، جب دیکھنا کہ ہم سارے پیسے دینے کا ٹائم آ کے موبائل کا نمبر ہی بات ایمان اتنا کرے۔ اس وقت موبائل کی سہولت نہیں، لیکن اللہ کا ایمان ہوتا ہے، ادھر پیسے لین والا جناب دریا کے کنارے آ گیا کہ آج میرے بھائی کا وعدہ سی، لہٰذا میرے آج پیسے ہر صورت پہنچ چکے۔ کافی دیر انتظار کرتے ہیں بھائی نہ آیا، کوئی کشتی نہ آئی، پریشانی کا عالم بنتا جا رہا ہے، شام کا ٹائم ہو گیا ہے، واپس جان لگا ہے بندہ جس نے پیسے دیے سن ادھارے، واپس جان لگا ہے، اچانک دیکھا کہ لکڑی تیرتی نظر آئی، وہی لکڑی اللہ نے اس تک پہنچا چکی، وہ لکڑی تیرتی کہنے لگا چلو خالی نہ جائیے، ایس لکڑی کو قابو کریے، یہ لکڑی اٹھا کے لے جا کے چلو گھر پالن کے کام آئے گی، چولہے پہ کام آئے گی۔ اس جناب لکڑی نو پکڑے ہے، گھر دے اندر چلا گیا ہے، جا کے لکڑی نو پھاڑے چیرے ہے تے وچوں جناب درہم تے دینار تے اس کے پیسے جناب باہر نکل آئے نے تے جناب کہنے لگا اللہ میرا شکر ہے تے نال ہی جناب ایک رکا ملے ہے، انہاں پیسیاں دے نال اس مسلمان نے ایک رکا بھیجا سی، میرے بھائی مینوں آن واسطے کوئی سواری نہیں ملی، مینوں کشتی نہیں ملی، میں لہذا اپنے اللہ نو ضامن بنایا سی، میں اپنے اللہ پہ یقین کر کے تیرے ہاں دولت دے چکی ہے، میں اللہ پہ پورا یقین ہے، میرا اللہ میری امانت تیرے تک پہنچا دے گا، میرا اللہ میری امانت تیرے تک ضرور پہنچائے گا۔ جتی کے برکا نکلیا بچوں تو اس بندے کے اتنا نصار پتا نہ اس نے جانی ہو گیا، کہنے لگا اللہ تینوں ضامن بنایا سی، اللہ اگے کی ایمان پختہ سی ہو کے ساتھ پہ اور بھی ایمان پختہ ہو گیا۔ ادھر جناب دوسرا دن ہویا، اس مسلمان جس نے پیسے بھیجے تھا نا واپسی، اس میں سکون نہیں آ رہا، کہنے لگا پتہ نہیں اس بیچارے میں پیسے ملے نہیں ملے، لہٰذا اس نے دوسرے دن کا وقت نہ کرو نکلیا اور عورت جناب اس نے اکٹھی کی تھی اور پیسہ چکیا، درہم دینار چکے تے لے کے نہ آیا، دریا کے کنارے کشتی مل گئی، کشتی پہ بیٹھ گیا، دوسرے بھائی کے کول جا کے پہنچ گیا، اس کے گھر کے اندر جا کے دستک دی تھی دروازے پہ، باہر نکلیا، کہنے لگا یہ پیسے جو ادھارے لے کے جان والا سی نا، یہ ہاتھ جوڑ کے کہا ہے بھائی اللہ کی رضا واسطے میں نے معاف کر دیں، میں اپنے وعدے پہ نہیں پہنچ سکیا، میں اپنے وعدے پہ نہیں پہنچ سکیا، مجبوری یہ سی کہ میں نے کوئی کشتی نہیں ملی، جڑا جو پیسے لین والا سی، آج کل تو اللہ معاف کرے حالات اتنے خراب نے، اگر کسی بندے کے تھرو پیسے پہنچ بھی جاننا تو میرا خیال ہے کہ 100 40% ایسے ایماندار موجود ہیں جو کہتے ہیں ہاں تیرے پیسے آ گئے سن، مگر میں کہتے نہیں تیرے پیسے آئی نہیں جاتا دوبارہ، تاکہ کوشش ہوتی کہ دوبارہ سنو اور مل جائے، ڈبل مل جائے گا۔ آج بھی مسلمانی کی حالت یہ ہے، وہ کہ وہ کہنے لگا اللہ دے بندے کافی دی ہاتھ جوڑی جاتا ہے کہ ایک کہنے لگا اللہ دے بندیا میں جناب تیرے نال جڑا وعدہ کیتا سی اس وعدے تو میں جھوٹا ہویا وا، مینوں کوئی کشتی نہیں ملی، مینوں سواری نہیں ملی، اس واسطے میں تیرے اگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہاں، مینوں معاف کر دے، میں اپنے وعدے تو جھوٹا ہو گیا۔ تے کہنے لگا اللہ دے بندیا، اللہ دے بندیا تیرا ضامن کون سی؟ کہنے لگا اللہ
تو کہنے لگا اگر دے اللہ زامن سینا تیرا ایمان تے تیرا موقع یقین ہے تو پھر تیرے وعدے کے مطابق ہی تیرے پیسے تیری دولت میرے کو پہنچ چکی ہے. کل ایسے طرح میری بکری میری تیری چٹھی بھی مل گئی, تیرا پیغام بھی مل گیا, تیری امانت تیری رقم اللہ نے کل ہی میں پہنچا دیتی ہے. ایک کون نے مسلمان نے اس میں انسانیت کیا جاتا ہے. آج اسی جناب ساڑھی حالت کی دی گئی ہے, اسی کتنے وعدے پورے کرنے ہیں. آج کسی کے ہاتھ کے اندر پیسہ آ جائے, کسی قیمت کے اندر جناب وہ جناب پیسہ واپس مل جائے تو بڑی گل ہے. اگر کسی نے پیسہ ادھارا دے کے وہ پورا پورے اچھے طریقے سے واپس مل جائے نا تو سمجھو کہ بہت بڑی ایک بہادری والی گل ہے. کسی کو تسی 2 لاکھ 3 لاکھ رکھ دیو تو جناب اگر کوئی امانت والی بالکل با حفاظت واپس مل گئی نا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تواڈے تے بہت بڑا انعام ہے. تو جڑا امانت واپس کرنے والا ہے اس پہ اللہ راضی ہے, اس پہ اللہ خوش ہے. مگر نا آج تو 500 کی خاطر 50 کی خاطر ایمان بندے رکھے جاتا ہے. آج تو سگا بھائی بھائی پہ اعتبار نہیں کرتا, گھر کے اندر پیسہ پہ ہے, بھائی مشکل کے اندر ہے, بھائی مصیبت کے اندر ہے, سگا پہ رہا مشکل کے اندر ہے, یہ خود عیاشیاں کر رہے ہیں لیکن بھائی کی خیر خائی نہیں, بلکہ سگے بھائی نے اپنے بھائی کو شریک بنایا ہوا ہے. یہ میرا شریک ہے, یہ سڑتا ہے میرے تو, میرے کو دولت ہے, یہ سڑتا ہے. اس جو دیگر ساری حالت خراب ہو چکی. کیا یہی تربیت کی ہے میرے تیرے معقوم نے میری تیری؟ کیا یہی سبق ہے میرے تیرے معقوم کا؟ کیا یہی فرامین نے میرے تیرے معقوم نے؟ خاوند بیوی تو تک, بیوی خاوند تو تک. پہلے پچھلے تھوڑے پیچھے چلتا ہوں جڑے بزرگ سن ساڈے وہ دسیا کرتے سن, سیانے بندے گلاں دسیا کرتے سن کہ جدوں کسی گھر کے اندر ویاہ ہوتا نا, دیہات کے اندر کسی گھر کے اندر ویاہ ہوتا, پتہ چل جاتا کہ فلاں کے گھر کے اندر ویاہ ہے بیٹی یا بیٹے کا, تو سارے چم والے جنہ جنہ کے گھر ڈنگر ہوتے سن سارے دودھ ویچے نہیں سی کرتے, سارے دودھ اکٹھا کر کے اس شادی والے گھر کو پہنچا دیا کرتے سن. پیارا جنہوں کو ضرورت ہے, 4 پائیاں پہنچا دینی, پیسے پہنچا دینے جناب, اس طرح کئی چیزیں پہنچا دینی, خیر خائی سے صورت انسانیت سارا کچھ ختم ہوئی جا رہے ہیں. اس سے وجہ سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں. سارے رزق کے اندر بے برکتیاں نے, جتنا کما لینے ہیں پوری نہیں پہنتی. وجہ یہ ہے سارا اللہ پہ یقین ختم ہو چکی ہے, سارے دلوں انسانیت ختم ہو چکی ہے, سارے دلوں خیر خائی والے جذبات ختم ہو چکے ہیں, سارے دلوں ہمدردی والے جراثیم ختم ہو چکے ہیں. اسی اللہ کا ڈر سارے دلوں سے نکل گیا ہے, اللہ نے بھلا چڑھے ہیں, اللہ کے محبوب نبی کے فرمان بھلا چڑھے ہیں. میرے ویر جو چاہتے ہیں کہ میری دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے تو پھر خیر خائی والا معاملہ کر, انسانیت والا معاملہ کر, رحم دلی والا معاملہ کر, اللہ تیرے سے راضی ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا ہے جو کچھ بیان کی ہے اسی سماعت فرمایا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فآخر دعوانا الحمدللہ.